اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے شروع کریں گے، 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہو، اور ان کو کچھ سامان دے دو خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق، یعنی اس کی کشادگی کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے اور پھر عدت کے مسائل پڑھے کہ کس صورت میں کتنی عدت ہوگی اور کس طرح کی جائے گی وہ عدت، اور اب ان آیات میں مہر کے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ کیا رخصتی سے پہلے طلاق دینا جائز ہے، یعنی کہ کوئی جسمانی تعلق نہ ہوا ہو اور صرف نکاح ہوا ہو، اس سے پہلے کیا طلاق دی جا سکتی ہے؟ تو اس آیت کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا تو اس طرح یہ بات آتی ہے سامنے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو جو ہاتھ نہ لگانا ہے یہ ایک طرح سے استعارہ ہے اس بات کا کہ ابھی کوئی تعلق جسمانی قائم نہ ہوا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ نکاح کے بعد خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے مس سے مراد نکاح کو لیا ہے۔ او تفردوا لہن فریدہ، یا ان کا مہر تک مقرر نہ کیا ہو۔ تو یہ بھی جائز ہے کہ اگر حق مہر مقرر کیے بغیر شادی ہو چکی ہے تو خلوت اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دی جائے، اگرچہ اس صورت میں عورت کی دل شکنی ہوتی ہے لیکن یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ سامان دے دو، یعنی متع طلاق دے دو۔ یعنی اگر ایسی صورتحال پیش آئی ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن ابھی مہر نہیں مقرر ہوا تھا، اور یہ تھا کہ بعد میں مہر مقرر کیا جائے گا، لیکن ابھی نہ مہر مقرر ہو پایا اور نہ خلوت ہی ہوئی، تو اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں کیا ہے، انہیں متع طلاق دے دو، یعنی کچھ ساز و سامان دے دو اور ان کو ایسے خالی ہاتھ رخصت نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان کی دل جوئی ہوگی اور کسی حد تک اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی جو ان کا ہوا ہے۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی خوشحال پر کتنا سامان دینا ہے اس کی کشادگی کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی متع طلاق حیثیت کے مطابق ہے۔ جیسے مہر ہے جو فکس ہو گیا وہی دیا جائے گا، لیکن متع طلاق ایک ایسا اماؤنٹ ہے، ایک ایسی ساز و سامان کے قسم ہے کہ جو حیثیت کے مطابق ہے، اس پر نہ تنگ دست پر یہ زبردستی کی جائے گی کہ زیادہ دو، اور نہ جو صاحب مال ہے اس کو پھر اس میں کمی کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا متع خادم ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ ایک خادم ہے، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ، اور ادنا درجے کا کپڑا ہے، یعنی کہ اتنا کوئی اگر دینا چاہے ایسی صورتحال میں تو دے سکتا ہے۔ متاعا بالمعروف، معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، یعنی معروف طریقے سے ساز و سامان دینے سے مراد ہے کہ ان کو ان کے حق سے زائد دے دیں۔ حق سے زائد دینا کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے، اور احسان کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
کہ احسان کا بدلہ پھر احسان کی صورت میں انسان کو ملتا ہے اور آپس میں دلوں میں رنجشیں قدورتیں باقی نہیں رہتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں حقاً علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا، جو دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیتا ہے اور معاملات کو خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ تو نیکی کرنے والوں پر متع طلاق دینا ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں اگر ہیں اور طلاق ہوئی ہے تو پھر حیثیت کے مطابق ان کو دے دلا کر رخصت کرو، بجائے اس کے کہ ان کو بری طریقے سے ایک طرح سے گھر سے نکال دو۔ تو انہیں معروف طریقے سے ساز و سامان دیں، معذرت اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے دیں، کہ یہ طریقہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے تاکہ پھر کسی بھی طرح کی آپس کی رنجش اور کدورت باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں گے یہ کہ متع طلاق کی کیا حکمت ہے، یعنی یہ اس طرح کا ساز و سامان دینے کی طرف رغبت کیوں دلائی گئی ہے۔ شوہر کو تو کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا اس نے اپنی بیوی سے، اور بیوی کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا مہر کی صورت میں، تو اب یہ بیچ میں متع طلاق کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تلخی اور کشیدگی کم ہو جاتی ہے، عورت کی دلجوئی کی وجہ سے مستقبل کے جھگڑوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے، عام طور پر طلاق کے موقع پر ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں عام طور سے جو کردار ادا کرتے ہیں وہ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا نہ اس خاندان سے تعلق نہ اس خاندان سے تعلق، لیکن ان کو لڑائی جھگڑے کرانے میں اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ آیت نمبر 237۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے تو اس سوال کے تحت اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اگر مہر مقرر کر دیا گیا ہو، اس میں کیا تھا، پہلے والے میں مہر نہیں مقرر کیا گیا، لیکن اس میں کیا ہے، مہر مقرر کر دیا گیا ہو اور پھر کسی بھی قسم کے جسمانی تعلق سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے، تو اس صورت میں مہر کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے جو اس آیت کے شروع میں ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے سے مراد یہاں پر جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، یعنی اس کا تم کو آدھا دینا ہوگا۔ مہر مقرر ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو جو مہر مقرر کیا گیا اس کا نصف لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے جن کا مہر مقرر کیا گیا لیکن چھوئے بغیر طلاق دے دی گئی، تو طلاق یافتہ عورت کے لیے نصف مہر ہے، باقی نصف مہر تمہارا ہے، یعنی تم کو معاف ہے۔ مردوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ متع ان عورتوں کے ساتھ خاص ہے جن پر آیت نمبر 236 میں بتایا گیا، کیونکہ جب مہر مقرر ہو چکا اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو آدھا مہر لازم آیا۔ اگر کچھ اور لازم آتا تو آیت میں اس کا بیان ہوتا، تو کیونکہ دونوں آیتوں کی دو صورتوں کا ایک کے بعد ایک بیان یہاں پر آ رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، جبکہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے۔ اگر عورتیں نصف مہر کو بھی معاف کر دیں تو اس صورت میں شوہر کے لیے کچھ بھی دینا واجب نہیں ہوگا، یعنی جو مہر مقرر ہو گیا تھا اس کا آدھا ان کا حق بنتا تھا، لیکن اگر وہ عورتیں اس کو معاف کر دیتی ہیں تو شوہر کے ذمے ان کو کچھ بھی دینے واجب نہیں ہوگا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے،
اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی، کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرہ کو باندھ سکتا ہے یا کھول سکتا ہے۔ عورت کے ولی کے لیے تو درستی نہیں ہے کہ وہ عورت کے کسی حق واجب کو معاف کرے، کیونکہ نہ وہ مالک ہے اور نہ وہ وکیل ہے۔ تو نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شوہر کے معاف کرنے سے مراد ہے کہ شوہر اپنا حق یعنی نصف مہر معاف کر دے اور عورت کو پورا مہر دے دے۔ ملے گا کیا عورت کو؟ اسلامیکلی کیا ملے گا اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ نکاح میں مہر فکس کر دیا گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو عورت کو آدھا مہر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو پھر شوہر کچھ نہیں دے گا۔ دوسری صورتحال کیا ہے کہ شوہر اپنا حصہ یعنی جو آدھا اس کی طرف بنتا ہے وہ بھی اپنی بیوی کو دے دے طلاق کی صورت میں، تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں طلاق دے رہا ہوں تو میں مہر پورا دے دیتا ہوں، تو پورا مہر دے دے، تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے، ناجائز نہیں ہوگا وہ پیسہ اس کے لیے، کیونکہ شوہر اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی کہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس خطاب میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں میں سے زیادہ متقی وہ ہے جو معاف کر دے، یعنی اپنے حصے کی رقم کو معاف کر دے۔ اگر شوہر معاف کر دے اور بیوی کو پورا مہر دے دے تو وہ زیادہ تقوی میں شمار ہوگا، اس کا تقوی زیادہ حیثیت رکھے گا، اور اسی طرح سے اگر بیوی معاف کر دیتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو وہ زیادہ متقیوں میں شمار ہوگی۔ تو معاف کرنا احسان کا کام ہے جو شرع صدر کا باعث بنتا ہے۔ مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل اور احسان کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ فضل سے مراد احسان اور محبت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کی طرف سے پورے مہر کی ادائیگی اور عورت کی طرف سے اپنا حصہ چھوڑ دینا گویا احسان کرنا ہے ایک دوسرے پر۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں یعنی خاندانی معاملات میں بھی حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کس طرح تم کو ان سارے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، ان کو لے کر کے چلنا ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر صورت ہے۔ اسی صورت میں تم آپس میں متقین کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور یہی صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تو اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ کسی بھی صورت میں طلاق ہوئی ہو تو پہلے سب سے فکر یہ ہوتی ہے کہ مہر نہ دینا پڑے، اور اگر کسی طرح سے دینا بھی پڑ جاتا ہے سب کی زور زبردستی پر تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے شوہر بیوی تو چھوڑ دیجئے، خاندان میں لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، اور حد درجے کی لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی سہولت کے ساتھ اس معاملے کو بھی طے فرما دیتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں، ایسا کیا جاتا ہے اس صورتحال میں، اور اگر تم ایسا کر لو گے تو تم گویا ایک دوسرے پر احسان کرو گے، ایک دوسرے پر احسان کی صورتیں ہیں، اور احسان کرنے والے متقین ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کی طرف رغبت دلا رہے ہیں، احسان کی طرف رغبت دلا رہے ہیں ایسے معاملات میں بھی جو انتہائی انسان کے لیے تکلیف دہ اور مشکل معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دلائی ہوئی یہ جو امیدیں ہیں یہ انسان کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیتی ہیں کہ طلاق کی صورت میں بھی مہر کی ادائیگی کرنی ہے، اور کس طرح سے کرنی ہے، سہولتیں بھی ہیں اس میں تمہارے لیے، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو ایک دوسرے کو جتنا ان کا حق بنتا ہے دے دو، اور تمہارے لیے یہ احسان اور تقوی کی علامتیں ہیں اگر تم ان کی پیروی کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سارا اس میں حق تلفی کرو گے، حق مارو گے، نہیں دو گے، زبردستی کرو گے،
غصہ گرمی کرو گے، جنگیں لڑائیاں کرو گے، تو اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے حساب سے کوئی نماز روزے کا معاملہ تو ہے نہیں کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی جواب دہی کرنی ہو. یہ تو گھریلو معاملات ہیں، اس میں تو سب چلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، تعملون، جو کچھ کہ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اور خوب اچھی طرح خبر ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بصارت والا ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. تمہارے معاملات کو، تمہارے دلوں کے حال تک کو وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. تو اب پہلی صورت کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی. اس صورت میں مہر کیا دیا جائے گا؟ متع طلاق دیا جائے گا، یعنی کہ حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر کے رخصت کیا جائے گا. بیوی کو واپس بھیجا جائے گا تو کچھ دے دلا کر بھیجا جائے گا. دوسری صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی. اس صورت میں کیا ہوگا کہ آدھا مہر دیا جائے گا. تیسری صورت ایک اور ہے، آگے ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے. اس میں بھی ہاں، تیسری صورت کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا. یعنی مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کے بعد مہر کو مقرر کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک صورتحال ہے، لیکن چونکہ یہ پریکٹس میں نہیں ہے یہ صورتحال، لہٰذا لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا. یہ ہوا کہ مہر بعد میں مقرر کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوگا، لیکن مہر اس وقت، نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہو گئی. تو اس وقت جو ہے کیا کیا جائے گا؟ مہر مثل دیا جائے گا. مہر مثل کہتے ہیں اس مہر کو جو خاندان کی دوسری عورتوں کے برابر ہو. یعنی کہ اگر مہر نہیں مقرر ہوا، رخصتی ہو گئی، اب کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی. اب کون سا مہر دیا جائے؟ مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر اس وقت پہ ایسا مہر دیا جائے گا جو خاندان کی اور دوسری عورتوں کے برابر ہوگا. جیسے ماں کا مہر جو ہوا، خالہ کا ہوا، پھوپھی کا ہوا، چچی کا ہوا، تو ان کے مہر کے مطابق پھر اس عورت کا مہر دیا جائے گا. مہر مثل، مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہی کی جیسا، دوسروں کے جیسا، جیسا خاندان کی اور عورتوں کا ہے اسی کے مطابق پھر وہ مہر دیا جائے گا. چوتھی صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی. جیسے ایک عام حالات میں ایک پوری شادی اس طرح ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر ہو جاتا ہے، پھر رخصتی ہو جاتی ہے، اب طلاق ہو گئی، اب پورا مہر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، پورا مہر دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ان چاروں صورتوں کو، تاکہ آپ کی پوری بات ہی کلیئر ہو جائے. اس کو بہت دھیان سے سنیے، اور مجھے تو امید تھی کہ آج زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن بہرحال جس کے نصیب میں جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی حاصل کر پاتا ہے. اور بعد میں پھر الجھتا رہتا ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، ورنہ ہم ایسے کر لیتے، ویسے کر لیتے. اب آپ دیکھیے کہ ہر خاندان میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی صورتحال پیش آتی ہے، اور اگر اس کا علم ہم کو قرآن سے مل جاتا ہے، حدیثوں کی روشنی میں مل جاتا ہے، تو صورتوں کو سلجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ غور سے اس کو سنیں. پہلی صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، ٹھیک ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی. اب کیا دیا جائے گا عورت کو؟ متع طلاق دیا جائے گا. یعنی شوہر کی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے گا. اگر تنگ دست ہے شوہر تو اس کی حیثیت کے مطابق، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق. یعنی حیثیت کے مطابق دینا دلانا مہر کی شکل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متع طلاق. ٹھیک. دوسری صورت کیا ہے؟ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ایسے حالات اکثر ہوتے ہیں نا، نکاح ہو جاتا ہے، ابھی شوہر دوسرے ملک میں ہے، فلاں جگہ ہے، جاب پہ ہے، ابھی نہیں آ سکتا، لیکن اس دوران کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ پھر رخصتی ہو نہیں پاتی اور طلاق ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آدھا مہر دیا جائے گا. اور اسی کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر عورت چاہے تو وہ اپنا آدھا مہر، وہ جو اس کو دیا جانے والا ہے، وہ معاف کر دے، اور اگر شوہر چاہے تو عورت کو پورا مہر دے دے جو مقرر ہوا تھا. دونوں صورتیں جائز ہیں،
لیکن ہر حال میں عورت کو آدھا تو دیا ہی جائے گا. یہ معافی تلافی کی صورت سیکنڈری ہے، لیکن پہلی بات کیا ہے کہ حق عورت کا کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مہر مقرر ہو چکا ہے تو اس اماؤنٹ کا آدھا اس عورت کو دیا جائے گا. تیسری صورت میں کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو مہر مثل دیا جائے گا. تو مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ جیسے خاندان کی اور دوسری عورتوں کا مہر رکھا گیا ہے اسی کے مطابق اس عورت کو بھی دیا جائے گا. چوتھی صورت کیا ہے کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، پھر طلاق ہو گئی رخصتی کے بعد. تو ایسی صورت میں پورا مہر دیا جائے گا، جتنا مقرر ہوا تھا نکاح کے وقت اتنا مہر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. 4 صورتحال اور چاروں میں الگ انداز سے بتایا گیا ہے کہ کتنا مہر ہوگا. لہٰذا مہر کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہر کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں یا نیت کی خرابی کی صورت میں یہ جو ایک جائز محترم رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت و مرد کے درمیان قائم کیا ہے، یہ پھر گناہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہے، نہ دینے کی نیت ہے، اور یا پھر دیا ہی نہیں گیا ہے اور زبردستی معاف کرا لیا گیا ہے. ایک ہے کہ آپ نے اپنی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے معاف کر دیا، وہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا ہے، اس کے پاس ابھی فی الوقت تنگی ہے، چلو میں کچھ حصہ اپنے مہر کا معاف کر دیتی ہوں یا میں معاف کر دیتی ہوں. آپس کے پیار محبت کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا. لیکن ایک ہے کہ سر پہ سوار ہو کر کے کہ تمہیں مہر معاف کرنا ہے اور نہیں معاف کرو گی تو میں فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، طلاق دے دوں گا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ انتہائی گناہ کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اس کو دیا جانا. اور اگر اس میں مرد کسی طرح کی کوئی کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کے حق میں وہ عورت جائز نہیں، وہ عورت جائز نہیں ہے. اس بات کو اگر انسان سمجھ لے کہ ایک جائز رشتے کو وہ ناجائز بنا لیتا ہے اپنے لیے، کس صورت میں؟ جب وہ مہر کی شکل میں دی جانے والی رقم کے بارے میں غلط نیت رکھتا ہے یا غلط رویہ اختیار کرتا ہے. تو اس معاملے میں اپنے خاص طور سے اگر گھر میں لڑکے ہیں، بھائی ہیں یا کوئی اور رشتے ہیں، ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنا چاہیے کہ مہر آپ کو دینا ہی ہے. اور مہر کے لیے کوئی رقم اسی لیے ہمارے دین نے مقرر نہیں کی، مہر حیثیت کے مطابق ہوگا. لیکن جو بھی مہر کی رقم رکھی جائے اس میں آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو، لڑکی اس پر تیار ہو اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو. مثال کے طور پر کوئی اگر 5,000 روپے دینے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا مہر 1 لاکھ رکھ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ محفل میں نوائی ہو کہ بھئی فلاں کا مہر 1 لاکھ ہے. اب تو خیر 1 لاکھ بھی نہیں ہوتا، اب تو 25 لاکھ 30 لاکھ کی بات ہوتی ہے. تو یہ اتنا مہر صرف اپنی نوائی کے لیے، اپنی عزت کے لیے سب کا لیا جاتا ہے. اور لڑکے کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ بیوی سے تو میں پہلی رات معاف کرا لوں گا، اتنا میں اس کو جھانسے دوں گا اپنے باتوں کے کہ وہ معاف کر دے گی، مجھے معاف کرا لوں گا. اس نیت کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے، یا پھر زور زبردستی کے ساتھ اس سے آگے چل کر کے معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا یہ جائز رشتہ ناجائز بن جاتا ہے. اس لیے دونوں بڑوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا دل جو بھی چاہ رہا ہو رکھنے کا، لیکن بیٹا آپ کا یا بھائی آپ کا اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کے دل میں بری نیت نہ آنے پائے، اس کا مہر اتنا ہی رکھیں جتنا وہ ادا کر سکتا ہو آسانی کے ساتھ. اور لڑکی والوں کو بھی اس معاملے میں یہ جو کہا جاتا ہے نا، سیکیورٹی کے لیے ہم زیادہ مہر رکھواتے ہیں. تو کیا مطلب ہماری نیت شروع سے ہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ برائی ہوگا؟ کم مہر میں برکت ہے، یہ بات کہی گئی، آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. کم مہر میں برکت ہے. تو وہ برکت کس طرح سے ہوتی ہے کہ آپس میں نیتیں خالص ہوتی ہیں، نیتوں میں کھوٹ نہیں ہوتی. جو کام بندہ آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اس کے دل میں کھوٹ نہیں آتا کہ بھئی اتنا مہر ہے یہ تو میں دے سکتا ہوں، میں دے دوں گا. تو اس نیت کی برکت اس کی زندگی کے ساتھ چلتی ہے. وہ ایک جائز رشتہ قائم کرتا ہے، وہ جائز طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کی برکتیں اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے دونوں طرف سے معاملات ہونا چاہیے. شوہروں کو
اتنا مہر اپنا رکھنا چاہیے جتنا وہ سہولت سے ادا کر سکیں، اور بیویوں کو اس سے زیادہ کی، لڑکیوں کو اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں رکھنی چاہیے کہ اتنا ہی مہر میرا رکھا جائے گا تو میں شادی کروں گی، ادروائز تو میں شادی نہیں کروں گی۔ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کاہے کی؟ جب ایک بار طلاق ہو گئی تو پھر سیکیورٹی کہاں گئی؟ مہر مل جائے گا تو زندگی سیکیور ہو جائے گی، سب کچھ واپس آ جائے گا اس مہر کے ذریعے سے؟ نہیں آئے گا، زندگی اور بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ لیکن کم میں خیر ہے، اسی میں اللہ برکت ڈال دے، یہ بہت اہم بات ہے، بجائے اس کے کہ دلوں کے اندر نفرتیں، قدورتیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں کہ کھوٹ پیدا ہو جائے۔ تو ان معاملات کو سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کس بات میں خیر ہے اور کس بات میں شر ہے۔ اب ایک دم موضوع تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ ہم نے گھریلو معاشرتی زندگی کے بارے میں کئی احکامات پڑھے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگوں نے اس کی یقیناً دہرائی بھی کی ہوگی اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، اور نہیں کی تو ان لیکچرز کو دوبارہ سنیں اور دوبارہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں تو آپ کے ذہن مزید کھلیں گے اور انشاءاللہ تعالی چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب نمازوں کی حفاظت کرو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات و مستحبات کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور مشروط ارکان کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ نماز کو اخلاص، عاجزی، ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ آرام اور سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ ایسی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا ہوگا، اگر وہ پوری ہے تو بہتر، نہیں تو پروردگار فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نماز ہے، پھر اگر نفل نماز ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی، اور یہ نسائی کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص بہترین وضو کر کے انہیں وقت پر ادا کرتا ہے، ان کے رکوع اور سجود اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے معاف فرمائے گا، اور جو ایسے نہیں کرتا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز آخر وقت ادا کریں گے، یا فرمایا نماز کو مار ڈالیں گے اس کے وقت سے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے وقت پر ادا کر لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو تو پھر پڑھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ پہلے کے وقتوں میں یہ تھا نا کہ جو گورنر ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، وہ نماز کی امامت بھی کراتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو واضح کر دیا کہ اگر ایسے امیر ہوں کہ جو تمہیں نماز وقت پر نہ پڑھائیں، دیر کر کے پڑھائیں، تو تم اپنی اپنی نماز پڑھ لینا،
تمہیں ان کے ساتھ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی نماز کو آخر میں پڑھو. ہاں پھر اگر وہ امامت کراتے ہیں ان کے ساتھ تم پڑھو گے ان کے پیچھے تو وہ تمہارے لیے نفل شمار ہو جائیں گے، لیکن تم اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لینا. تو آپ سوچیں کہ امیر کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی اس بات کی رعایت نہیں رکھی گئی کہ نماز کو دیر کر کے پڑھ لینا تمہارے لیے جائز ہے. جب امیر پڑھے گا جب تم پڑھو گے تو تمہارے لیے وہ چیز جائز ہے، ایسا نہیں کہا گیا. تو آپ سوچئے کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے سے پیٹی ایشوز کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کو دیر کر کے پڑھ لینا جائز ہے ہمارے لیے؟ کہ ابھی یہ کر لیں تو ابھی وہ کر لیں تو ابھی یہاں چلے جائیں ابھی وہاں چلے جائیں پھر تو ہم نماز پڑھتے ہیں. جائز ہو سکتا ہے کہیں؟ نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہی افضل ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز کی حفاظت سے باقی عبادات کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. یعنی انسان جب نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے تو اس کی جو باقی کی عبادات ہیں ان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ فرض نمازوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. فرض نمازیں، اگر کوئی انسان نوافل بہت کچھ پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ، لیکن اپنی فرض نمازوں کی وہ حفاظت نہیں کرتا اور ان کو ٹال مٹول کر کے پڑھتا ہے، وقت کی اس کے اندر خیال نہیں کرتا یا اور چیزوں کا خیال رکھ کے نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی ان نوافل کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. اگر کوئی فرض نماز پابندی سے اور اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کی نوافل کی بھی پھر حیثیت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر صلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کی جو بات کہی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کے بارے میں خاص تاکید فرمائی ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے. آپ دیکھیں کہ 2 نمازیں پہلے فجر اور ظہر اور پھر 2 نمازیں بعد میں مغرب اور عشاء. تو اس طرح بیچ کی نماز کون سی آتی ہے؟ عصر کی نماز. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یعنی صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب میں نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا. یعنی بیچ کی نماز کون سی نماز ہے؟ نماز عصر. بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. یعنی نماز عصر کا چھوٹ جانا اتنے بڑے خسارے کا موجب ہے گویا کہ کسی کا سارا مال لوٹ لیا گیا ہو، گھر بار لوٹ لیا گیا ہو. تو گھر بار ہمارے گھر میں معمولی سی بھی چوری ہو جائے تو ہمارے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری فلاں چیز گم گئی، فلاں چیز چوری چلی گئی، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر ڈالتے. نہ کہ یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. کس کا؟ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی. اور یہ نماز عصر کیسے چھوٹتی ہے؟ زیادہ تر یا تو سوتا رہ جاتا ہے، قیلولہ کرنے لیٹے اور پتہ چلا کہ مغرب کی خبر لے رہے عصر غائب ہو گئی بیچ میں سے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ شام کے وقت انسان سیر تفریح کے لیے نکل جاتا ہے یا چائے وائے پینے میں اتنی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ نماز دیر ہو جاتی ہے، نماز کا خیال ہی نہیں رہتا. تو یہ دنیاوی کام ہمیں اپنے اندر اتنا محو کر لیتے ہیں کہ پھر اس نماز میں کوتاہی ہو جانا ایک عام معمول کی بات بن کے رہ جاتی ہے. تو اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف نمازوں کی، باقی ساری نمازوں کے لیے کہا گیا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن اس نماز کے بارے میں خصوصیت سے تاکیداً کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نماز کی اہمیت ہے اپنی جگہ، اور اس نماز کی اہمیت کو چھوڑ دینے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی طرف زیادہ متوجہ کیا گیا کہ اس کو کسی بھی طرح سے کسی بھی حال میں اس سے کوتاہی نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، اور یہ بخاری کی روایت ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے احکامات اور طلاق کے احکامات کے درمیان نماز کی بحث
نماز کی بحث کیوں کی گئی ہے، نماز کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ نماز کی بحث کا مقصد مسلمانوں کے دل میں بندگی کا جامع تصور بٹھانا ہے کہ جیسے طلاق کے معاملات کا فیصلہ رب سے لینا ہے، ایسے ہی اپنی ساری زندگی میں رب سے رابطہ استوار رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا ہے، اور نماز اس کے غلامی کا اظہار ہے۔ طلاق کے معاملے میں ہونے والی تلخیاں اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات کہ وہ نمازوں کو متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات معاملات پیش آتے ہیں تو عورتیں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نمازوں سے بھی اپنے غافل ہو جاتی ہیں، یا بعض وقت یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے بغاوت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، نہیں پڑھنی مجھے کوئی نماز بہت پڑھی میں نے نمازیں نعوذ باللہ، اور میرے ساتھ ایسے حالات معاملات پیش آئے تو اب نہیں پڑھنا کچھ بھی۔ اس طرح کی بغاوت بھی شیطان دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے لیے آیت لے آیا کہ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی علی الصلوات، کہ تمہیں نمازوں کی تو حفاظت کرنی ہے۔ تم کیسے حالات سے، زندگی کی کتنی بھی سختیوں سے، تلخیوں سے دوچار ہو، نمازوں کی حفاظت سے تمہیں کوتاہی نہیں کرنی، وہ مسٹ ہے اور مسٹ ہے۔ اور پھر اسی کی برکات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے نکال دیں گے۔ دوسرے بھی روم دے دیتے ہیں، بھائی یہ بیچاری اتنی تو اس وقت پریشان حال ہے، اسے اپنی نماز کا کہاں ہوش ہوگا۔ نہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات سے کوئی دوچار ہے تو اس کو متوجہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ان پریشانیوں اور مشکلات سے نکال دے گا، کیونکہ ہم سے قرآن میں ہی تو کہا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد چاہو کاہے سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ نماز جو ہے دوا علاج ہے انسان کے لیے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی دوا دے ڈاکٹر، آپ بیمار ہو، تو اس دوا کی شیشی کو آپ گھر میں لا کے توڑ نہیں دیں گے، اس کو حفاظت سے رکھیں گے کہ اسی کے ذریعے سے میری کیور ہوگی، شفا ملے گی مجھے۔ تو جو چیز ہمارے لیے شفا کا باعث ہے، جو چیز ہمارے لیے آگے کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہے، اس کو چھوڑ کر بہتری کی توقع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرتی مسائل کو پڑھاتے بتاتے انسان کو پھر اس کیور کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان معاشرتی مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح تربیت کرتے ہیں انسان کی، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، انسان کو اخلاص، عاجزی کے بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ مومن جو نماز کے ذریعے سے ثابت قدمی سیکھتا ہے، اور امن کے دور میں انسان کو مہذب مومن بناتی ہے۔ نماز مومن کو امن و سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے، امن و سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جس زمانے میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اس زمانے میں کتنی بے چینی لگی رہتی ہے نا، ایک بے چین سی طبیعت ہوتی ہے۔ جس کو نماز کی عادت ہوتی ہے اس کو ایک الگ ہی قسم کی بے چینی لگی ہوتی ہے، اور جن کو عادت ہی نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تو بہت امن چین کے دن ہو جاتے ہیں کہ ایک ذمہ داری سے پیچھا چھوٹ گیا۔ لیکن اصل میں کیا ہے، کوئی اگر اس بات کو سمجھ لے کہ نماز مومن کو امن و سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ۔ آپ کتنے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، کتنے بھی آپ مصروف ہیں، دنیا کے ٹینشنز ہیں آپ کے دماغ پر، نماز کا وقت آیا، آپ نے سب کچھ بند کیا، گئے وضو کیا، پرسکون ہو گیا، جسم کا ایک ایک حصہ پرسکون ہو گیا اس وضو کے کرنے سے۔ اس کے بعد میں آئے رب کائنات کے سامنے، جھک گئے، اٹھ گئے، اپنی ساری حاجتیں رکھ دیں، سب کچھ اس سے بیان کر دیا، اس سے دعائیں مانگ لی۔ نماز کا نام، دوسرا نام صلاۃ، عربی میں جو ہم کہتے ہیں صلاۃ، تو صلاۃ کا مطلب خالی نماز نہیں بلکہ دعا بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ تو جب یہ سب کچھ بندہ کر لیتا ہے نا، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی اس کیفیت کو کبھی آپ محسوس کرنا چاہیں شعوری طور پہ، تو ضرور کیجئے کہ نماز سے پہلے میرے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا اور جتنی میری پریشانی تھی، نماز کے بعد میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، میں پرسکون ہو گئی ہوں، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مزید آ گئی ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟
یہ وہ کرے گا جو واقعی اس نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ خاموشی سے کھڑا ہوا کرو اور باتیں نہ کرو، کیونکہ باتیں کرنا خشوع کے منافی ہے، خاموشی سے دنیا کی بات نہ کرنا مراد ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو پہلے ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلے بات کرنا نماز میں جائز تھا، سلام کا جواب دیا کرتے تھے لوگ، لیکن پھر اس آیت کے ذریعے سے اس کام کو سے روک دیا گیا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ سبھی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہے یہ بات کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے کیا حالات تھے جو اس آیت میں منع کر دیا گیا ان سے، یا پہلے کیا نہیں تھا جس کا ہمیں اس آیت میں حکم دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بعد اب کھڑے رہیں، یعنی اخلاص، عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم سے جھکیں اور آرام و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، اس بات کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے، یعنی پہلی ہجرت حبشہ سے واپس ہوئے، تو ہم نے پہلے ہی کی طرح نماز میں ہی سلام کیا، لیکن اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، نماز میں آدمی کو فرصت کہاں؟ بخاری کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو تسبیح اور تکبیر اور قرأت قرآن ہے۔ مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی اس وقت تک پھر یہ حکم آ چکا تھا کہ اب نماز میں مزید کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کی جائے گی، چاہے وہ سلام کا جواب ہی دینا کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، اکثر یہ سوال آتا ہے اس لیے میں اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں، کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سلام کرتا ہوا داخل ہوتا ہے، تو آپ کو نماز میں جواب نہیں دینا، آپ سلام پھیر لیں تب آپ اس کا جواب دے دیں۔ اتنی دیر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نماز میں سلام کا جواب دینا، کسی بھی طرح کی بات کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلی آیت دیکھیں گے 239۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر نماز خوف کے حکم کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنے بندوں کو نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، تو اب اس حالت کا ذکر کیا ہے جہاں آدمی نہایت مشغول ہوتا ہے اور نماز کی کامل ادائیگی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ کون سی حالت ہے؟ حالت جنگ ہے۔ یہاں پر جنگ کی حالت کا، جہاد کی حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر، یعنی اگر حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سواری پر سوار رہتے ہوئے ہی، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی۔ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں اور مار رہے ہیں، سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں۔ اس وقت کی جنگیں تو ایسے ہی ہوتی تھی نا، تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔
جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ طریقہ بیان فرماتے اور پھر فرماتے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے، پیدل ہو یا سوار، قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی حالت جنگ میں بھی، خوف کی حالت میں بھی ایک جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا قرآن میں کہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑے گی، آدھے لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، آدھے لوگ پیچھے کھڑے رہیں گے، سامنے والے لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے ایک رکعت، کیونکہ 2 رکعت ہے نا پڑھنا، قصر ہے۔ اب خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے نماز۔ آدھے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، انہوں نے 1 رکعت، اور اس کے بعد اسی نماز کی حالت میں ہی وہ پیچھے چلے گئے اور پیچھے والے آگے آ گئے۔ پیچھے والوں نے اپنی امام کی 2 رکعت تھی، ان کی پہلی رکعت تھی، اور جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے امام کے ساتھ چونکہ پہلی رکعت پڑھ لی تھی تو انہوں نے اپنی 2 پوری کر کے سلام پھیر لیا۔ اس طرح دو جماعتوں میں ڈیوائیڈ لوگوں نے، دونوں نے امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھی اور 1 رکعت انہوں نے اپنی خود سے پڑھی۔ لیکن آپ جماعت کی اہمیت کو نوٹس کیجئے کہ حالت جنگ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کیا ہے؟ جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، اور اس کا طریقہ قرآن حکیم میں بتا دیا گیا، اور اس کی وضاحت اور عملی نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر کے مسلمانوں کو دکھا دیا گیا۔ تو کیا اب عام حالات میں چھوٹے چھوٹے سے مسائل کو مسئلہ بنا کر نماز کا چھوڑ دینا کسی بھی طرح جائز ہے؟ یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے کس طرح چیزوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں غیر اہم بنا کر ان کو چھوڑ دینا جائز کر لیا ہے۔ تبھی تو یہ بات کہی گئی کہ اگر بہت خوف ہو، اس سے بھی زیادہ خوف کا حال ہو، تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے، یعنی وہ جماعت کی بات تھی، نماز خوف جو سکھائی گئی۔ تو پھر اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر وہ تنہا نماز پڑھ لے، پیدل ہو، سوار ہو، قبلے کی طرف اس کا رخ ہو نہ ہو، کسی بھی طرح، لیکن نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اس میں قضا نہیں کی جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکعت مقرر کر دی، اور سفر میں 2 اور خوف میں 1۔ 1 کا مطلب کیا ہے؟ امام کے پیچھے 1 اور پھر 1 الگ سے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ حالت امن میں پوری نماز پڑھی جائے گی، اس حکم کی وضاحت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فَإِذَا تَعْلَمُونَ، فَإِذَا سے لے کے تعلمون تک کی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس آیت کے اس حصے کی روشنی میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جب امن کی حالت میں ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، یعنی تم کو نماز پڑھنا بتایا گیا ہے۔ رکوع سجود مکمل کرو اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ ما لم تکونوا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کی جہالت کو یاد کروایا کہ دیکھو تم پہلے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو دین سکھا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے، اسی طرح تم اس کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، اس کا ترجمہ ہے پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بلا شبہ نماز ہمیشہ ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک آیت انشاءاللہ تعالی ہم اور کر لیتے ہیں، 1 سے لے کے 2 آیتوں تک، تھوڑا سا پھر کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اگلے موضوع کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ پھر سے معاشرتی زندگی کے مسائل کے بارے میں احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں یعنی انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر کیا بات لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیوہ عورت کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، پھر اگر وہ نکل جائیں یعنی خود سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، یعنی چھپ چھپا کر کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن معروف طریقے سے، جو طریقہ ایک اچھا طریقہ معاشرتی طریقہ ہے اس طریقے سے کریں۔ تو اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ خود سے وہ چلے جائیں تو تم پر ذمہ داری نہیں، ورنہ تمہیں 1 سال تک ان کو رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اس حکم کو دیکھیں گے کہ اس حکم کی کیا حیثیت اب ہے۔ تو یہ حکم پہلے تھا، بعد میں آنے والی آیات سے یہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی انویلڈ ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ اسلامی تعلیمات کی وسعت ہے کہ بیوہ عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کی نظر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مردوں کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہے۔ اللہ عزیز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، اپنے حکم پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اپنے احکامات اور قوانین میں حکیم ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم ابھی بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں اور اس سے مزید انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار نہیں ہے۔ یہ آیت اپنے سے پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے، یعنی انویلڈ ہو گئی ہے۔ پہلے یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا جسے ابھی ہم دیکھیں گے تو یہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں 3 طرح کا نسخ پایا جاتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد اس وقت کی ضرورت کے تحت اس کو نازل کیا گیا، اور اس کے بعد جب اگلا حکم آیا تو وہ پہلی والی آیت منسوخ ہو گئی، انویلڈ ہو گئی، تو اس آیت کو قرآن میں لکھا ہی نہیں گیا جو پہلے نازل ہوئی تھی۔ جب وہ انویلڈ ہوئی اگلے حکم سے تو پچھلی آیت کو لکھا نہیں گیا۔ ایک تو اس طرح کا نسخ تھا، اور ایک نسخ اس طرح کا تھا جیسے اس آیت کا ہے کہ پہلا حکم بھی لکھ دیا گیا اور دوسرا حکم بھی لکھ دیا گیا، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ پہلا حکم اب نہیں اسے فالو کیا جائے گا، اور جو اب حکم دیا جا رہا ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہ بھی نسخ کی یعنی کسی آیت کے انویلڈ ہونے کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ان کو اتنے دن رکھا جائے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اتنے دن رکھا جائے، تو پھر یہ تو ہمیں لگ رہا ہے ایسا کہ کنٹرڈکشن ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے یہ حکم آیا تھا لیکن جب دوسرا حکم آیا تو پہلے حکم کو اس نے انویلیڈیٹ کر دیا، ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، تو ان چیزوں کا علم ہمیں تفسیر سے ہوتا ہے، حدیث سے ہوتا ہے، اور اس وقت کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار نہیں رکھا گیا،
یہ آیت اپنے سے پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اور وہ کون سا حکم تھا جس کی وجہ سے یہ پہلے والا حکم منسوخ ہوا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں۔ پہلے عورت کی عدت کیا تھی؟ 1 سال، جس کا جو بیوہ ہو جاتی تھی 1 سال تک اس کو گھر سے ہٹا کر کے نکال کر کے کسی سنسان جگہ میں کوئی جھوپڑی وپڑی ڈال کر کے اس کو وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا 1 سال تک۔ اب کیا حکم آیا؟ 4 مہینے 10 دن کا، اور ان کو گھروں سے نہ نکالنے کی بات جو کہی گئی کہ گھروں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی اپنی عدت کے دن پورے کریں گی۔ لیکن ان کی مدت کیا ہوگی عدت کی؟ 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ ابھی ہم نے جیسا کہ اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں۔ تو جب عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی تو وصیت والی جو آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، چھوڑ دی گئی، اس کا حکم فالو نہ کرنے کی بات کہی گئی۔ تو چونکہ عورت کو میراث میں سے حصہ مل جاتا ہے، اس لیے سال بھر کے جو نان نفقے کا معاملہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ سال بھر تک اس کو نان نفقہ دیا جائے، سال بھر تک اس کو نہ نکالا جائے، یہ وصیت ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو بیوہ کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے۔ زینت بن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، انہوں نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ اب اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ پورا حکم ایک واضح ہو جاتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا وہ قبیلہ بنی خدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہ سکتی ہیں، یعنی عدت میں، کیونکہ ان کے شوہر جب اپنے فرار ہو جانے والے غلاموں کا پیچھا کرتے ہوئے طرف القدوم نامی مقام پر پہنچے اور ان سے جا ملے تو ان غلاموں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤں، یعنی اپنے میکے لوٹ جاؤں، کیونکہ انہوں نے مجھے جس مکان میں چھوڑا تھا وہ ان کی ملکیت میں نہیں تھا، یعنی ان کے شوہر کی ملکیت میں نہیں تھا، کچھ کرائے وغیرہ کا ہوگا، اور نہ ہی خرچ کے لیے کچھ تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں چلی جاؤ، یعنی میکے اپنے جا سکتی ہو ایسی صورتحال میں۔ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سن کر میں نکل پڑی کہ میں اب اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن حجرے یا مسجد تک ہی پہنچ پائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا، یا بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا، واپس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے اجازت دے دی پھر واپس بلایا۔ میں آئی تو پوچھا تم نے کیسے کہا، یعنی تم نے مجھے ابھی کیا بات بتائی تھی، پورا قصہ دہراؤ۔ تو میں نے وہی قصہ دہرا دیا جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی مدت یعنی عدت پوری ہو جائے، یعنی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہو، میکے مت جاؤ، جہاں تمہیں تمہارے شوہر کی وفات کی خبر ملی ہے وہیں رہو۔ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے عدت کے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں پورے کیے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے مجھے بلوایا اور اس مسئلے سے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے اسی کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا، اور یہ موطا ابن مالک کی روایت ہے۔ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فوت ہونے والے بیویوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ میراث کا حکم آ جانے کے بعد عورت کے لیے شوہر کو کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے میراث میں حصے دار ہے اور شوہر بیوی کی میراث میں حصے دار ہے۔ تو جن لوگوں کو میراث میں حصہ ملتا ہے
ان کے لیے پھر وصیت نہیں کی جا سکتی. جیسے آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں یا بیوی کے لیے شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، تو ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو کچھ وہ چھوڑ کے جائیں گے، وہ جو ان کی میراث ہوگی اس میں ان کے حصے ہیں. تو جن کے حصے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت ان کے لیے کی جائے گی جن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کے لیے الگ سے کچھ مال کی وصیت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. ایک آیت اور کر لیتے ہیں، یہ موضوع اصل میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا لوگوں پر لازم ہے. آیت نمبر 241. اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ دے دلا کر رخصت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مردوں کے لیے حلال ہوتی ہیں. عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، نیکی کرنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو نیکی کروں اور اگر چاہوں تو نہ کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے. اب کون نہیں چاہے گا کہ تقوی والا وہ ہو، اس کا نام متقین میں لکھا جائے. لہٰذا اس طرح کہہ کر کے ان کو دینے دلانے پر ابھارا گیا. حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی ہر طلاق یافتہ عورت کو مناسب فائدہ دینا اس کا حق ہے جو ہر متقی پر واجب ہے، تاکہ عورت کی دلجوئی ہو سکے اور اس کے بعض حقوق ادا ہو سکیں. جس عورت کو خلوت سے پہلے طلاق دی جائے اس سے یہ متع یعنی کچھ بھی، یعنی کپڑوں کا جوڑا یا کچھ رقم وغیرہ دینا واجب ہے. دوسری صورت میں پورا حق مہر ادا کرنا واجب ہے، جیسے پہلے بیان ہوا، یعنی مختلف عورتوں کے لیے مختلف طریقے سے. اس مسئلے میں یہ قول زیادہ بہتر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ ہر عورت کو طلاق کے بعد متع دینا واجب ہے. متع کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ دینا، فائدہ پہنچانا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کا مفہوم عام ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جس طرح سے بتائی گئی ہیں چیزیں، جن کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے ان کو اس طرح سے دیا جائے. حقاً علی المتقین، اس میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عورتوں پر ظلم و زیادتی کریں، تقوی اختیار کریں اور ان کو فائدہ پہنچائیں، چاہے انہوں نے کوئی ان کو طلاق دی ہو یا کسی بھی طرح کا اس طرح کا معاملہ کیا ہو جس سے ان کی دل چکنی ہوئی ہے. تو ان کا جو حق ہے وہ تو ان کو دینا ہی دینا ہے، وہ تو واجب ہے ان کو دینا، لیکن ان کو فائدہ پہنچانا، یعنی کہ ان کو کچھ مزید دے دینا، ان کے اوپر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ بھی ایک واجب چیز کہی گئی، تاکہ آپس میں قدورتیں دلوں سے نکل جائیں. کیونکہ کسی بھی حال میں ایک مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے. اور یہ کینہ کس طرح نکل سکتا ہے؟ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے، رشتہ ختم ہو گیا، حالات ایسے تھے، معاملات ایسے تھے کہ زندگی گزر نہیں سکتی تھی، لہٰذا ایک جائز کام کو جائز طریقے سے کر لیا گیا. اللہ کی اجازت ہے اس کے لیے. ساری زندگی کڑنے، رونے، جلنے سے بہتر ہے. لیکن اس معاملے کو ختم کس طرح کیا جائے گا؟ وہ ہوگا احسان کا طریقہ. اور احسان کا طریقہ جب اختیار کیا جائے گا تو معاملات کو ختم ہونے میں آسانی ہو جائے گی. ایک دوسرے کے دل نفرتوں سے نہیں بھریں گے جیسا کہ آج جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو بھرتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یعنی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات حلال و حرام، فرائض و حدود، امر و نہی کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ذرا سا بھی کوئی شک نہ رہے اور تم ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھا سکو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور ان کا اصل مقصد تمہیں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جو سمجھے گا وہ عمل کرے گا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے آخر میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے حقوق کیا ہیں، جب عورت کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جائے تو اس وقت کیسے اس کی دلجوئی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح کر کے حقوق بھی دلائے، تلخیاں بھی ختم کی اور احسن انداز میں نئی زندگی شروع کرنے کے راستے بھی ہموار کر دیے۔ تو عقل والوں کے لیے معاشرتی زندگی کے بہترین احکامات اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس رب کا کلام ہے جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کے ہر طرح کے جذبے سے، اس کی ہر طرح کی ضرورت سے، اس کے ہر طرح کے معاملے سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان احکامات کی ڈیپتھ میں جا کر کے ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور جن پر چل کر، جن راستوں پر چل کر زندگی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتی ہے، اور انسان سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقصد دے کر کے انسان کو بھیجا ہے اس دنیا میں، اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کے سامنے جھکنا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر انسان اس طرح کے معاشرتی مسائل میں ہی الجھ کر رہ جائے گا اور دنیا کے مسائل کو ہی سلجھاتا اور الجھاتا رہ جائے گا تو پھر وہ اپنا اصل مقصد کب پورا کرے گا؟ اصل مقصد سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ان احکامات کے ذریعے سے اس کے لیے زندگی کو آسان فرما دیا، ان کے مسائل کو اس کو سلجھانا آسان فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔